الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غير كثير إلى آخر الحديث، وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگ دوستو عزیز، سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن میں اور حدیث میں اس بات پر پہلے غور کیا جائے کہ عالم کسے کہتے ہیں اور مجتہد بننے کے لیے کیا شرائط ہیں. یہ پہلے غور کرنا پڑے گا سب سے پہلے کہ عالم قرآن کی اصطلاح میں کس کو کہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے ایمان اور نفاق کے درمیان فرق کرنے کے لیے قرآن نے خود ایمان کی علامتوں کو بیان کیا. ایسے ہی قرآن نے علم اور جہل کے درمیان اور عالم اور جاہل کے درمیان فرق کرنے کے لیے قرآن نے کچھ مثالیں بیان کی. قرآن نے کچھ مثالیں بیان کی جن مثالوں کی بنیاد پر یہ بات بالکل یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جاننا علم نہیں ہے. جن آیات اور دلائل کی بنیاد پر یہ بات پورے وثوق کے ساتھ اور پورے شرح کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جاننا علم ہے. اور ہمارے یہاں مدارس میں سب سے پہلے سکھلایا جاتا ہے کہ جاننا علم ہے، اور قرآن اس کا انکار کرتا ہے. قرآن اس کا انکار قرآن اس کا انکار کر رہا ہے، بلکہ قرآن جاننے والوں کو تو جاہل کہہ رہا ہے اور نہ جاننے والوں کو قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور حدیث میں تو صراحتاً ہے بالکل: اللہم اہد قوم فانہم لا یعلمون. لا یعلمون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کافر کے لیے، اور جاہل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے عالم اور مومن کے لیے. آپ میری بات پر توجہ دیں گے، آپ میری بات پر توجہ دیں گے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جاہل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جاننے والوں کے لیے، اور یہ آپ قرآن آپ کو صاف ملے گا. یہ ایک نہیں 10ویں جگہ مل جائے گا.
کہ قرآن جاننے والوں کو جاہل اور کافر کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بیچارہ لا علم ہے۔ جب بنی اسرائیل بحر قلزم سے پار ہو گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا، تو وہاں سے نکلتے ہوئے گزرتے ہوئے بنی اسرائیل کی نظر پڑی کچھ لوگوں پر، کانوا یعکفون علی اصنام لہم، کہ وہ اپنے ایک بت کی پوجا کر رہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے اس کا مطالبہ کیا، اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، کہ ہمیں بھی یہ طریقہ اچھا لگ رہا ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایک بت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب یہ دیا، بل انتم قوم تجہلون، کہ تم تو بالکل جاہل نکلے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں تو بنی اسرائیل سے مطالبہ ایک بت کا ہے جو نیرا شرک ہے، وہاں صحابہ کرام نے کفار کو دیکھا کہ ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب وہ غزوات سے جنگوں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ہتھیار ایک درخت پر لٹکا دیتے ہیں حفاظت کے لیے، سہولت کے لیے۔ صحابہ کو یہ طریقہ اچھا لگا تو صحابہ نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ اگر ہم بھی ایسا کر لیا کریں جیسا یہ کر رہے ہیں۔ اسے میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں، بے شمار غیروں کے طریقے ایسے ہیں، آپ کو شکایت نہ ہو میری بات سے، جو حالات، قانون، وقت کا تقاضا، جس نے علماء کو اس تساہل میں ڈال دیا کہ بھئی ایسے میں کیا کیا جا سکتا ہے، سوائے اس کے کہ اس بارے میں غور کر لیا جائے، یا تو اس پھیلے ہوئے منکر کو جس کے لوگ عادی بھی ہو گئے ہیں اور اس کے محتاج بھی ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں غور کر لیا جائے، اور اس کو آسان راستہ یہ ہے کہ اس کو منکر کی فہرست سے ہی نکال دیا جائے۔ نہیں، بات بے انتہا توجہ چاہتی ہے، اس کو منکر کی فہرست سے اس کو نکال دیا جائے۔ آج یہ کہ ممکن نہیں ہے اس کو روکنا، اور عوام اس کی عادی ہو چکی ہے اور عوام کو اس کی ضرورت بھی ہے۔ تو میں اور آپ اس بات پر بیٹھ کر غور کریں گے کہ اس منکر کو منکر کی فہرست سے نکالنے کے لیے اگر اس میں غور کیا جائے، اس میں اجتہاد کیا جائے، یہ بہت آپ سے بہت اہم بات ہے۔ یہ میں آپ کو صورتحال بتا کر میں مثال دے رہا ہوں کہ صورتحال یہ کہ باطل نے مسلمان یا عام انسان اس کی ضروریات کو منکرات کے ساتھ ایسا نتھی کر دیا ہے کہ آپ اس پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اس کی حلت کا اور اس کے جواز کا فتویٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ یہ عموماً بلوا میں آ گیا ہے اور یہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ ہماری بات بہت بلوا میں آ گیا ہے اور اس کی شدید ترین ضرورت ہے۔ اس بارے میں بیٹھ کر غور کر لیا جائے اور کسی طرح کوئی دلیل ایسی مل جائے کہ یہ منکر کی فہرست سے نکل جائے، یا کم سے کم اتنا ہو جائے کہ اسے مختلف ہی بنا دیا جائے،
کہ بھئی یہ مسئلہ تو ہے لیکن یہ مختلف ہی ہے. یہ مختلف ہی ہو جائے گا. میں آپ سے کیا اپنے دل کی باتیں کروں. جب یہ منکر مختلف ہی ہو جائے گا تو منکر چاہنے والے اس منکر سے اختلاف کرنے والے سے اختلاف کریں گے. پھر ایک طبقہ ایسا ہو جائے گا جو ایسے منکرات سے روکنے میں یا تو متشدد کہلائے گا یا متفرد کہلائے گا. اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. یہ تفرد ہے, یہ تشدد ہے. یہ عوام کی ضرورت کو نہیں دیکھ رہے ہیں. میں اس بات کو صرف اس واقعے کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں جو میں نے چھیڑا ہے ایک لفظ جہل کا. میں اس پر بات کر رہا ہوں. ادھر بنی اسرائیل کا مطالبہ اور دیکھ رہا ہوں اس بت کے مطالبے کے مقابلے میں ایک درخت پر ہتھیار لٹکانے کی ایک وقتی ضرورت ہے. وہ ہمیں طریقہ اچھا لگ رہا ہے, ان کا طریقہ ہے. آپ یہ روایت پڑھیے غور سے. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درخت کے مطالبے کو جو ایک ضرورت کے لیے تھا, آپ نے ایک بات ختم نہیں کر دی کہ نہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے, ہمیں ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے. آپ اتنا کہہ کے بات ختم کر دیتے کہ تشبہ بالاغیار ہے اس میں, لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. آپ نے صحابہ سے فرمایا تمہارا یہ مطالبہ مجھ سے کرنا درخت پر ہتھیار لٹکانے کے لیے ان کے طریقے کو اختیار کرنا, تمہارا یہ مطالبہ بالکل ایسا مطالبہ ہے جیسا بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے بت ہونا چاہیے. آپ اس سے اندازہ کریں کہ غیروں کے طریقوں میں عادات سے بھی تباعد کا اتنا اونچا درجہ ہے. بہت توجہ چاہیے. تباعد کا میں اتنی شدت ہے اور یہ درجہ تباعد کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت پر ہتھیار لٹکانے کی وقتی ضرورت کو روکنے کے لیے, اسے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لائے ہیں مثال کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا, تم مجھ سے درخت کا مطالبہ کر رہے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وجہ کچھ اور ہوگی. جب آدمی تعویلات کرتا ہے حدیث میں تو پھر وجوہات تلاش کرتا ہے. ہماری بات بہت دھیان سے سننے کی کیا تلاش کرتا ہے, وجوہات تلاش کرتا ہے. تو پھر وہ تعویل یہ کرتا ہے کہ وجہ یہ نہیں ہوگی, وجہ کوئی اور ہوگی. جبکہ آپ اندازہ کر لیجیے ادخلوا فی السلم کافہ, یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی؟ آپ دوسرے لوگ سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھے, روزہ رکھے, حج کرے, زکوٰۃ دے, شادی کی گواہی دے. یہ 5 فرائض ہیں اسلام کے. اگر مسلمان ان کا پورا کر رہا ہے تو اسلام میں داخل ہے, اور اگر ان میں سے کسی ایک کا انکار کر رہا ہے تو اسلام پورا داخل نہیں ہے. حالانکہ یہ اس آیت کا کہیں سے دور تک بھی یہ مطلب اور یہ شان نزول اور یہ اس آیت کا مطلب بنتا ہی نہیں. ادخلوا فی السلم کافہ, اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ جو یہود پکے مسلمان ہو گئے تھے, صحابی ہو گئے تھے, قرآن پر ایمان لے آئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رسالت کو اور آپ کے طریقے کو انہوں نے اختیار کر لیا تھا پوری طرح سے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توریت پڑھنے کی اجازت مانگی تھی کہ یا رسول اللہ ہم قرآن پڑھتے ہیں, وہاں پر عمل کرتے ہیں, اگر اجازت ہو تو ہم کبھی توریت پڑھ لیا کریں. اس پر ایمان لانا فرض ہے میرا آپ کے لیے, جو آسمانی کتاب ہے جس میں احکام بھی ہے, مثالیں بھی ہیں, سب کچھ ہے. اتنا سا سوال کیا ہم توریت پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر آیت نازل ہوئی ادخلوا فی السلم کافہ,
اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تمہیں قرآن پر ایمان لانے کے بعد توریت پڑھنے کا خیال کیوں ہے؟ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، میرے انتہائی محترم دوست، میں نے ایک بات شروع کی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس بات کو کھولا جائے، اس بات پر غور کیا جائے کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ اس پر غور کیا جائے، عالم کسے کہتے ہیں اور جاہل کسے کہتے ہیں؟ اور یہ بات سب سے پہلے قرآن حدیث پر پیش کی جائے گی تو قرآن عالم کسے کہہ رہا ہے؟ بلکہ آپ غور کریں، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ بتائیے کہ صحیح یہاں جاننے والے نہ جاننے والوں کا تعلق معلومات سے نہیں دیا، یہاں جاننے والے نہ جاننے والوں کا جو فرق بیان کر رہے ہیں قرآن، وہ فرق یہ بیان کر رہا ہے. امن هو قانت آناء الليل، بھلا وہ شخص جو راتوں کو قیام اور تہجد میں، عبادت میں اور رکوع سجدے میں رات گزار رہا ہو. آناء الليل ساجدا وقائما، دن گزرتا ہے اس کا اللہ کے ڈر سے اور آخرت کی فکر سے. بھلا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں اگر سوچوں کہ میرے عالم ہونے کو قرآن نے رات کے قیام سے جوڑ دیا ہے تو میرے ذہن سے تصور نکل جائے گا کہ یہ تو نفلیں ہیں، پڑھنا چاہے تو کوئی پڑھ لے. اور اگر میں یہ غور کروں کہ نہیں، میرے عالم یا غیر عالم ہونے کا قرآن نے ایک سبب یہ بیان کیا ہے، ایک علامت یہ بیان کی ہے، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ عالم کون ہے، مجتہد کون ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے خشیے کے ساتھ ایسا نتھی کر دیا ہے، انما کہہ کر کہ اللہ کے بندوں میں سے جاننے والے تو بہت ہوں گے، لیکن ان جاننے والوں میں سے علماء صرف ڈرنے والے ہوں گے. جاننے والوں میں علماء صرف ڈرنے والے ہوں گے. اس لیے ہمیں ایک بات کہنی ہے کہ مجتہد کون ہے، مجتہد کسے کہتے ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ عالم سے کہتے ہیں، جو عالم سے کہتے ہیں جو حلال، تو فقیہ اسے کہتے ہیں جو حلال اور جائز اور ضرورت اور ایسی چیز جس کے لوگ عادی ہیں، عالم اور فقیہ اسے کہتے ہیں جو ایک ایسی چیز جو حلال ہے، جائز ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے اور لوگ اس کے عادی ہیں، وہ اس جائز چیز کے دین پر مضر اثرات کو محسوس کرتے ہیں. میری بات لفظ آپ کو پاس امانت ہے، آپ توجہ سے لیں. پھر دہراتا ہوں، فقیہ اسے کہتے ہیں، فقاہت اسی کا نام ہے کہ جائز، حلال، ضرورت کی، نفع کی چیز جس کے لوگ عادی بھی ہیں اس کو چھوڑ نہیں سکتے، وہ اس کے اندر اس کے دین پر مضر اثرات کو غور کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے ایک ایسا موقع ملتا ہے جس میں اس پر اس حلال، جائز، معتاد چیز کا مضر اثر عبادت پر نظر آتا ہے. وہ جائز اور حلال چیزوں میں بھی اندھا بن کر نہیں چلتا، بلکہ نظر رکھتا ہے کہ اس پر اس کا کوئی مضر پہلو بھی
میں آپ سے مثال درمیان میں دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ایک دوا دیتا ہے، کہتا ہے دیکھیے یہ دوا تو ہے لیکن اس دوا کے یہ مضر اثرات بھی ہیں، اب آپ دیکھ لو، کھانا چاہو تو کھا لو، مرض پر تم صبر کرتے تو مرض پر صبر کرنا بہتر ہے۔ یہ دوا علاج ہے مگر اس دوا کے ساتھ یہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے اور یہ ہوگا، آپ دیکھ لو، اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔